بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی جمعے کے مبارک دن کی فضیلت اور اس کے کچھ وظائف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، پھر مینڈے کی قربانی دینے والے کی طرح، اس کے بعد مرغی کا اور اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقت یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ جمعے کے مبارک دن کے کچھ مسنون اعمال ہیں۔ پہلا ہے مسواک کرنا، مسجد جلدی پہنچنا، غسل کرنا، امام کے قریب بیٹھنا اور خطبہ غور سے سننا، عمدہ کپڑے زیب تر کرنا اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا اور تیل اور خوشبو لگانا، نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ یہ جمعے کے کچھ مسنون اعمال ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس وقت خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روز جمعہ 200 بار مجھ پر درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین، ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے دن سے ڈرتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 20,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان 2 جمعوں کے
درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہاں سے لے کر مکۃ المکرمہ تک کا فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور جگمگاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کرے گا جیسے وہ اتاری گئی ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں، اور پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پہ مسلط نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اے میرے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو ہدایت کرتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور وہ جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے اور تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں، اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین۔